نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا او کما قال اللہ تبارک و تعالی میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کیا کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن گھروں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جن گھروں میں ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں گھروں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جن گھروں میں ذکر کیا جاتا ہے گویا کہ اس گھر میں زندہ لوگ رہتے ہیں، اور جن گھروں میں ذکر نہیں کیا جاتا گویا کہ ان گھروں کے اندر مردہ لوگ رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا پہاڑ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو؟ اگر وہ پہاڑ کہے میرے پاس سے ایسا شخص گزرا ہے جو ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے، تو دوسرا پہاڑ اس پہاڑ کو مبارک دیتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں پہاڑ کیسے باتیں کر سکتے ہیں، پہاڑ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو، تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ضمناً میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں جو درود شریف کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے پہاڑ حضور پر درود پڑھتے، پتھروں کے پاس سے گزرتے پتھر حضور پر درود شریف پڑھتے، یہاں تک کہ درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی ہر چیز کیا آپ کے اوپر درود پڑتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہر چیز مجھ پر درود پڑتی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر چیز کے اندر شعور ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ یہاں پر میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتا دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں بس صبح شام کے ہمارے ذکر کے معمول ہی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں اس کا کوئی نورانی کیفیات نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں کچھ نور نظر نہیں آ رہا ہوتا یا کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ خوب سمجھ لیں ذکر کرنے سے انسان کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نورانی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا انسان کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے انسان کو قرب حاصل ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، اور ذکر کرنے سے انسان کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، غفلت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔